بسم اللہ الرحمن الرحیم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حق جلوگر ذکر بیان محمد است آری کلام حق بزبان محمد است غالب ثناء خواجہ بیزداں گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است افلاطون طفل باشد بیونانے کی مندارم مسیحا رشک می آرد زدرمانے کی مندارم خدا دارم دلی بریاں عشق مصطفیٰ دارم ندارد ہیچ کافر ساز و سامانے کی مندارم مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین بلند دعا سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اور کسے ول نہیں تک دے اور کسے ول نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک آئے نہیں تک دے اور کسے ول نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی دیکھیے نینا دی مستی دیکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے سرکار دا چہرہ تک آئے ابو بکر عمر عثمان علی یاراں دیا اونچیاں شانانے یاراں دیا اونچیاں شانانے یاراں دیا اونچیاں شانانے جن ساری زندگی رج رج کے جنہ ساری زندگی رج رج کے دلدار دا چہرہ تک آئے جنہ ساری زندگی رج رج کے جنہ ساری زندگی رج رج کے دلدار دا چہرہ تک آئے وہاں قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
پاک حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن لے کے گودی وچ سونے جن لے کے گودی وچ سونے من ٹھار دا چہرہ تکے آئے جن لے کے گودی وچ سونے من ٹھار دا چہرہ تکے آئے. ایک منٹ آپ نیچے کریں، سب مل کر پڑھیں، لطف آئے ایک دفعہ. بڑا یہ روحانیت بن رہی ہے جو بزرگوں کا جملہ ہے اس وجہ سے. باہر بیٹھنے والے جو حضرات ہیں وہ جو مجبور ہیں وہ بیٹھے رہیں، باقی اندر آ جائیں. اور ٹیکیں چھوڑ کر بزرگ ٹیک لگائے رکھیں، باقی ٹیک چھوڑ دیں قریب ہو کر. ایک مرتبہ مجمع بولے پتہ چلے. او ہو رے کسے ول نہیں تک دے، او ہو رے کسے ول نہیں تک دے، جنہ یار دا چہرہ تکے آئے. بخشش دیاں چٹھیاں جد ملیاں مدنی دے منگتے بول اٹھے، مدنی دے منگتے بول پئے. رب ساڑیاں نیکیاں نہیں تکیاں، رب ساڑیاں نیکیاں نہیں تکیاں، بس یار دا چہرہ تکے آئے. رب ساڑیاں نیکیاں نہیں تکیاں، رب ساڑیاں نیکیاں نہیں تکیاں، بس یار دا چہرہ تکے آئے. اور کسے ول نہیں تک دے، جنہ یار دا چہرہ تکے آئے. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم امام المرسلین قائد المرسلین فخر المرسلین مغفر کائنات وجہ تخلیق کائنات مختار شش جہاد سرور سربراں رحمت دو جہاں حامی بے کساں دانائے سبل مولا کل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد سامعین محترم بڑی خوبصورت مجلس جس میں توجہ بھی ہے، جس میں فیضان بھی ہے اور جس میں محبت بھی ہے. اللہ نے ہمیں اس کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. محترم جناب جاوید اختر صاحب کے حوالہ سے ہمارے محترم نقیب محفل جو رضوان سلطانی صاحب ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں. اور مجھ سے پہلے ہمارے جماعت کے بڑے عظیم بزرگ عالم دین جناب حافظ مظہر صاحب قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی صفت و ثنا کی، تو ہمارے بھی وہ تار ہل گئے کہ ہمیں بھی کچھ پڑھنا چاہیے. اور محفل میں ہمارے صدر محفل فخر السادات جناب سید اقبال شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور ان کی توجہات بھی شامل ہیں، اور بزرگ آپ تشریف فرما ہیں. مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ نے آنا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں. اور بے شک بڑی مسجد نہ ہو رقبے کے اعتبار سے، اور بڑا مجمع نہ ہو تعداد کے اعتبار سے. قومیں جو ہیں وہ تعداد سے نہیں بنتی، معیار سے بنتی ہیں. تھوڑے بندے ہوں اور ہوں متوجہ، اور ان کی توجہ ہو تو وہ بڑے مجمع سے افضل ہے جو توجہ نہ کر دے. آپ کی توجہ ہے اور آپ کی محبت ہے تو یہ کافی ہے. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ.
اللہ فرماتا ہے اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں، صرف شدید نہیں ہے، اشد ہے، اسم تفضیل، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے ہیں، سب سے پہلے کرتے ہیں. اللہ سے سب سے زیادہ ایمان والے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ رب ہمارا پالن ہار ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق عطا کیا، اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی. ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کے پھر دو تقاضے ہیں. کتنے جی؟ تقاضے کے بغیر کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی. صرف دعوے سے بندہ مکمل نہیں ہوتا، جب تک جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے تقاضے نہیں پورے کر رہا. اللہ کی محبت کے قرآن و سنت پڑھنے کے بعد مختلف آیات اور روایات اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کی محبت کے دو تقاضے ہیں. پہلا تقاضا اللہ سے محبت، دوسرا تقاضا اللہ کے لیے محبت. میں اپنے مضمون کو اپنی لے کے جاؤں گا تو آپ کو بات ایسی سمجھ آئے گی اللہ کے فضل سے کہ آپ کو لطف بھی آئے گا انشاءاللہ، اور آپ کی توجہ ہے بھی ماشاءاللہ. محبت خدا کے دو تقاضے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت. اللہ سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے ان ہستیوں سے محبت کرنی ہے جن ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے. اور یہ جو تقاضا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دو تقاضے، یہ اپنی طرف سے نہیں، اس پر بھی حدیث شریف پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ سے اس لیے کرو کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے اس لیے کرو کہ اللہ جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے. تو ایمان کا تقاضا اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. اور اللہ کے لیے محبت میں پہلا مقام رسول خدا کی محبت ہے. اور اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ محبوب وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں رب تک پہنچایا ہے، جن کی ذات اقدس کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان حاصل ہوئی ہے. اگر آپ تشریف نہ لاتے، آپ نہ ہوتے تو ہمیں رب کی پہچان نہ ہوتی. اور اللہ تک پہنچنے کا سبب، اللہ کی معرفت کا سبب، اللہ رب العزت کی محبت کا سبب رسول خدا کی محبت ہے. اہل سنت تو کرتے ہیں، ہمارا تو نظریہ ہے، ہمارے تو امام نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب. اس پہ ذرا گورلے والوں کا بھی آپ کو نظر عشاق نبی، یہ میرا حرف غریب. چراغ گورلا حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب نے امام اہل سنت کے ان شعروں پر 3 مصرے تضمین کے لکھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظر عشاق نبی
یہ میرا حرف غریب منبر واضح پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول خدا سے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ سبق یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ مکتب عشق ہے، یہاں پہ آپ سبق یاد کریں گے، چھٹی آپ کو۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق، یہ سبق یاد کر کے جانا ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے محبت میں پہلا مقام رسول خدا کی محبت۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس لیے ہم سب سے زیادہ حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حضور کی محبت میں جیتے ہیں، حضور کی محبت میں مرتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے جو محبت کے ہیں، تو وہ بھی صحیح راہ پر نہیں ہے۔ تو پہلا مقام اللہ کی محبت میں، پہلا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت۔ اور دوسرا مقام خود حضور نے، یہ جو جامع ترمذی کی روایت آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، خود حضور نے اگلے مقام کو بیان فرمایا، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اہل بیت کے ایک فرد ہمارے درمیان موجود ہیں، اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری وجہ سے میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو ہم حضرت امام شافعی نے ہمیں سکھا دیا، دیوان شافعی میں کہتے ہیں اہل بیت تمہارا کیا مقام ہے، بندہ اگر تم پر نماز میں درود نہ پڑھے نماز نہیں مکمل ہوتی۔ تو اللہ کی محبت میں پہلا مقام رسول اللہ کی محبت، اور دوسرا مقام اہل بیت کی محبت، اور پھر اہل بیت کی محبت نہیں، صرف اصحاب رسول کی بھی محبت۔ اور یہ تقاضا بھی خود حضور نے بیان فرمایا المستدرک للحاکم میں۔ حضرت عویم بن سعدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، ساری مخلوق نے، اللہ نے مجھے چنا اپنی محبت کے لیے، اپنے پیار کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اللہ نے مجھے چنا۔ اور چنا اس لیے ہم تو کہتے ہی وہ لفظ ہے مصطفیٰ، بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہما اوس، اگر باون رسیدی تمام بول حبیث۔ یہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ تک پہنچ چنا ہوا ہے رب کا، اللہ نے مجھے چنا۔ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، اور پھر میرے لیے واختار بی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اللہ نے مجھے چنا مخلوق میں سے، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، ان صحابہ میں سے ہی اللہ نے میرے مددگار بنائے، اللہ نے میرے مددگار بنائے، اللہ نے میرے محب بنائے، اور انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے رشتہ دار بھی بنائے۔ بس جو ان پر فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان کو برا بلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو میرے لیے چنا ہے۔ اور جو میرے صحابہ کو برا کہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میرے رب کا قانون ہے، قیامت کے دن ان کا کوئی ہدیہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ دونوں روایتیں آپ نے سن لی ہیں، اہل بیت کی محبت جامع ترمذی کی روایت سے، اصحاب کی محبت المستدرک للحاکم سے۔ تو دوسرا تقاضا اللہ کی محبت کا دوسرا مقام رسول خدا کے اصحاب اور آل سے پیار کرنا، ٹھیک ہے؟ تب بندہ محبت رسول میں سچا ہوگا۔ یعنی یہ بات نہیں
کہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی شان ہے. ہم کہتے ہیں ہم حضور کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. یہ لوگ درست نہیں کہتے جو کہتے ہیں رسول اللہ کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی قسمت اچھی کہ حسین جیسا نواسا ملا. ہم کہتے ہیں نہیں، امام حسین کی قسمت اچھی کہ رسول خدا جیسا نانا ملا. وہ تو شان عطا کرتے ہیں، وہ تو شان عطا کرتے ہیں. کائنات میں جو شان پاتا ہے میرے محبوب کے صدقے میں پاتا ہے. امام ابن الحاج مکی نے المدخل میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں ربیع الاول ہی کی میں حضور کی ولادت کیوں ہوئی، سوار کے دن ہی کیوں ہوئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رسول خدا تشریف لاتے رمضان شریف میں، آپ کی ولادت ہوتی شب قدر میں، آپ کی ولادت ہوتی جمعہ میں. بھئی یہ بڑے مبارک دن ہیں، کسی حرمت والے مہینے میں محرم ہوتی، 10 محرم کو ہوتی، لیکن یہ نہیں ہوا. اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے انتخاب کیا ربیع الاول کا اور سوار کے دن کا، اس لیے کہ بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہے میرے محبوب آئے جمعہ میں، میرے محبوب آئے رمضان میں، رمضان کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے میرے محبوب کو فضیلت ملی. محبوب کو بھیجا ربیع الاول میں تاکہ دنیا یہ کہے ربیع الاول کے مہینے کو اور سوار کے دن کو میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے فضیلت عطا ہوئی ہے. کیونکہ میرے محبوب فضیلت لیتے نہیں، فضیلت عطا کرتے ہیں. کائنات میں جو بھی فضیلت پاتا ہے میرے محبوب کے صدقے میں پاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اکچاریہ، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، یا علی یا علی. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ محبتیں ہم کسی کی ذاتی فضیلت کی وجہ سے، اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، کہتے ہیں جس بندے نے یہ کہا کہ میں حضرت ابوبکر سے محبت کرتا ہوں اور حضرت علی سے محبت نہیں کرتا، تو اس نے ابو بکر صدیق جو صدیق اکبر ہیں، رسول خدا کے پہلے خلیفہ ہیں، ان سے محبت نہیں کی، ابو قحافہ کے بیٹے سے کی ہے. اور جس نے یہ کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کرتا، تو اس نے علی المرتضیٰ جو داماد رسول ہیں، تاجدار حل عطا ہیں، مشکل کشا ہیں، مولا کائنات ہیں، ان سے محبت نہیں کی بلکہ ابو طالب کے بیٹے سے محبت کی. وہ دل مومن کا دل ہے جس دل میں یہ ساری محبتیں جمع ہو جائیں. کہیں سبحان اللہ. تو اہل سنت حضور کی وجہ سے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل سنت حضور کی وجہ سے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. اس لیے ونڈ نہیں کرنی، یہ تقسیم نہیں کرنی جو ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو کیا جا رہا ہے اس کو ماننا نہیں ہے، اس میں اس مزاج کے پیچھے چلنا نہیں ہے جو ایک طرف جھک جائے، جو دونوں کی محبت لے کے چلے اور دونوں کے در پہ قربان کرے. وہ ہے امام اہل سنت، وہ ہے امام عشق و محبت، وہ ہے تاجدار اہل سنت، وہ ہے شیخ الاسلام والمسلمین، وہ ہے محدث بریلوی. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور امام شافعی نے صرف اہل بیت کی شان میں شعر نہیں لکھے بلکہ قصیدے کے آخر میں جو آپ کا ہے نا دیوان امام شافعی، میرے پاس پڑھا ہے، کسی کو دیکھنا ہو تو میں اس کو دکھا دوں گا. اس کا آخری شعر، اس کا مفہوم بیان کروں گا، وقت نہیں رہے گا. بات جو اصل کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں جب میں مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں جاہل لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، اور جب میں صدیق اکبر کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں جاہل لوگ مجھے ناصبی کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر مولا علی کی محبت رافضیت ہے اور صدیق اکبر کی محبت خارجیت ہے، ناصبیت ہے، تو ایسا رافضی اور ایسا ناصبی میں مرد دم تک رہوں. یہ تو سنا تھا آپ نے، لو کان حب آل بیتی، لو کان رفضن حب آل بیتی فلیجد ثقلان انی رافضن. یہ تو شعر آپ نے سنا اور یہی سنایا گیا آپ کو کہ بھائی امام شافعی کا قول ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت شیعت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، لیکن پورا نہیں بتایا، پورا یہ بریلی کا خادم بتا رہا ہے، پوری بات یہ بتا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی محبت جب کہ اختیار کروں لوگ ناصبی کہتے ہیں، اور جب اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں لوگ
رافضی کہتے ہیں اگر یہ رافضیت اور یہ خارجیت اور ناسبیت ہے تو میں پھر رہوں گا مرتے دم تک۔ تو اہل سنت حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ دو مقام سمجھ آگے، اب تیسرے مقام کی طرف آئیں۔ اللہ کی محبت کا تیسرا مقام اور تیسرا تقاضا اور تیسرا طریقہ صالحین کی محبت۔ اب میں مضمون کی طرف آ رہا ہوں جو مجھے دیا گیا ہے، اور لیکن اگر آپ ٹانگیں کھڑی کر لیں گے تو پھر مضمون پورا نہیں ہوگا۔ آپ توجہ سے بیٹھیں گے، ایسے بیٹھے، ایسے جیسے حافظ صاحب کے بلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ مسئلہ نہیں، لیکن توجہ آپ کی رہے، آپ کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کا تیسرا مقام ہے صالحین سے محبت۔ صالحین اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء جن سے محبت کرنی ہے، اور کن کے لیے کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، بولے نا۔ صالحین سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، اولیاء سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے صحابہ تمہیں پتہ ہے سب سے پسندیدہ ترین عمل رب کے نزدیک کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے میں سے ایک بندے نے کہا قال قائل الصلاۃ والزکاۃ، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ نماز اور زکوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یا رسول اللہ نماز افضل ترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین ہے، زکوٰۃ ہے۔ قال قائل الجہاد، کہنے والے نے یہ کہا، عرض کی یا رسول اللہ جہاد سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے، لیکن فرمایا ان احب الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل رب کے نزدیک نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں فرمائی حضور نے، کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض۔ ایک اور مقام پر فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ کہیں، حضور کی حدیث سنائی۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، تو اس نے ایمان کیا کر لیا؟ تو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی محبت وہ ہے جو حب اہل بیت اور حب صحابہ تک پہنچاتی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کی محبت وہ ہے جو رسول اللہ تک پہنچاتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت میں پہلا مقام رسول اللہ سے محبت، دوسرا مقام اہل بیت اور صحابہ سے محبت، اور تیسرا مقام ہے صالحین سے محبت۔ بعض لوگ تو اعمال صالحہ پر بڑا زور دیتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں، کر لو عمل کر لو، اوئے ہوئے ہوئے کر لو یار، کر لو کچھ کر لو، ہر وقت کہتے ہیں، عمل پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن عمل کرنے کی وجہ سے جو لوگ ولی بنے ان کی محبت کی باری آتی ہے تو زبان خاموش ہے، عمل بھی کوئی نہیں نظر آ رہا بھی ان کے لیے کچھ بات کریں۔ تو اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو لوگ صالحین بنے ہیں ان کی محبت سے وہ خالی ہیں، اور ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر گروہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، جی ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول اللہ والے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں۔ عام آدمی پریشان ہے کہ بھائی کون سچا، لوگ کہتے ہیں نا، کیونکہ انٹرنیٹ سے جو دین سیکھ رہے ہیں آپ صاحب کی بلا، دین کس سے سیکھا جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے۔ حالانکہ انٹرنیٹ سے معلومات تو مل سکتی ہیں، علم نہیں مل سکتا، یعنی وہ جو فتنہ آپ نے بنا رکھا ہے اور سمجھ رکھا ہے کہ بہت بڑی بلا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند لائکس کی مار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے؟ انٹرنیٹ سے دین نہیں سیکھنا، دین علماء سے سیکھنا، آج بھی مجلس صالح سے سیکھنا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ہیں حق والے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم حق والے ہیں۔ میں آپ کو ایسا نسخہ بتا کے جاتا ہوں جس سے آپ کو اہل حق کی پہچان ہو جائے۔
وہ جماعت جس میں صالحین ہے وہی آل حق کی جماعت، جن میں صالحین ہیں، جن میں صالحین ہیں، جن میں اولیاء ہیں، وہی جماعت حق والی ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت کا دعویٰ بڑی لوگوں نے کیا، رسول اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا، صحابہ کی محبت کا بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن صالحین کوئی نہیں۔ صالحین اہل سنت و جماعت میں ہیں، صالحین اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ رسول اللہ کی محبت اہل سنت و جماعت کے پاس، صحابہ کی محبت اہل سنت کے پاس ہے، اہل بیت کی محبت اہل سنت کے پاس ہے، اور صالحین کی محبت بھی اہل سنت کی پاس ہے۔ صالحین ہی تو وہ ہیں 5 نمازوں میں جن کے بارے میں آپ یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر دکھا نہیں، چلا۔ دیکھا تو سب نے ہے، چلا کوئی ہے جی، چلا کوئی، یا اللہ چلا سیدھے راستے پر۔ اچھا وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت، اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو بچے بچے کو آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا اب انعام یافتہ بندے بھی خود اللہ نے لسٹ پیش فرما دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یوں بھی آپ اہل سنت، آپ زیادہ اس طرح کہتے ہیں تو وہ ماحول وہ نا مجھے سارے کام آتے ہیں، سور بھی میں لگا لوں، لیکن میں زیادہ سمجھانے پہ یقین رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انعام کیا اللہ نے انبیاء پر۔ اب بولیں سب سے پہلا انعام کس جماعت پر ہوا؟ انبیاء پر، دوسرا انعام صدیقین پر، تیسرا انعام شہداء پر، اور چوتھا انعام آپ انبیاء کی بات کریں تو انبیاء کی محبت اہل سنت، اور انبیاء میں نبیوں کے تاجدار کی محبت اہل سنت کے پاس ہے۔ بلکہ اب یہ تو اتنی محبت ہے ہمیں لوگ اس کا تانا بھی دیتے ہیں، یعنی یہ تانا بن گیا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں یار، یہ حد سے بڑھاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں جی؟ حد سے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا حد ہو تو بڑھائیں، حضور کے اوصاف کی حد بیان کرو، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ شاہ عبدالعزیز ہے نا تو وہ بھی تو مان رہے ہیں، بستروں والے بھی، بوجھ اٹھانے والے بھی تو مانتے ہیں شاہ عبدالعزیز کو، تو شاہ عبدالعزیز کی مان لو، شاہ احمد رضا خان کی نہیں سمجھ آتی تو شاہ عبدالعزیز کی مان لو، وہ کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، اور جس کے قصیدے اجازت دیتے رہے پیر بھی بنتے ہیں، آپ تو لوگ پیر بھی بن رہے ہیں اور آپ کو ابھی تک پتہ کوئی نہیں ہے، ہیں جی، تویز بھی دے رہے ہیں، پیر بھی بن رہے ہیں، جن کے وظیفے پڑھ کے قصیدہ بردہ کی اجازتیں لے دے کے پیر بنے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، اور رسول خدا کے فضائل کی تو حد کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حد سے بڑھا دیتے، خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، بس۔ اور دو ہی باتیں امام بوصیری نے کہی ہیں، تو رسول خدا کی محبت، انبیاء کے تاجدار کی محبت ہمارے پاس، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا
یہ انبیاء کے تاجدار کی محبت ہمارے پاس ہے، اہل بیت و اصحاب کی محبت ہمارے پاس ہے، اہل بیت ہمارے پاس ہے، اصحاب ہمارے پاس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صدیقین کی محبت ہے۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ انعام یافتہ ہستیوں میں سے دوسری جماعت صدیقین کی، صدیق اکبر ہمارے پاس ہے نا جی۔ لوگ تو نام لینے سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کی محبت ہمارے پاس ہے، بلکہ ہم تو بڑے ڈٹ کے کہتے ہیں رب دے یار دا یار صدیق، سنیا دا دلدار صدیق، رب دے یار دا یار صدیق، سنیا دا دلدار صدیق، ہمارا ہے صدیق اکبر ہمارے پاس۔ اگلا کون سا مقام ہے؟ شہداء والشہداء، انعام یافتہ لوگوں کی جماعت، شہداء کی جماعت تیسرے مقام پر۔ تو شہداء سارے ہمارے پاس۔ آپ بدر سے شروع کریں، احد میں جائیں، حنین میں جائیں، خندق میں جائیں، چلتے جائیں، موتا میں آئیں، ایران چلے جائیں، شہداء ہمارے پاس۔ صدیق اکبر کی بات ہوئی، فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، مولا علی شہید، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید، شہید ہے نا، ہمارے پاس ہے سارے شہداء۔ آپ چلتے جائیں، چلتے جائیں، کربلا پہنچیں، امام حسین شہید، امام حسن شہید، چلتے جائیں، چلتے جائیں، جنگیں ہوتی رہیں، شہداء ہوتے رہے، بدر سے لے کر احد تک، احد سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر راول پنڈی کے تختہ دار تک شہید ہمارے پاس۔ دکھاؤ شہید کس کے پاس ہے، لے آؤ شہید۔ ہم نے کوئی چند گنتی کے اپنی مرضی پسند کے شہید نہیں رکھے ہوئے، 2-3 دن کے لیے غم منانے کے لیے شہید نہیں رکھے ہوئے ہم نے۔ ہمارے پاس اب بھی شہید ہیں، ہمارے پاس اب بھی شہید ہیں، اب بھی شہید ہیں۔ اور وہ شہید ہے جو ہم آخری نام لیا، جو قادری شہید ہے، قادری شہید۔ لوگ کہتے ہیں تختہ دار پہ لٹک کے بھی نہیں ڈرا، اس نے کہا مجھے پھانسی دو، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ہے تو شہید بھی صالحین کی جماعت کی بات کی رب نے کہ صالحین پر انعام ہے، تو صالحین گنتے جائیں، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک بن انس الاشبعی، امام محمد بن ادریس الشافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، اہل سنت کے پاس۔ یہ کون ہے؟ سنی ہے نا، اہل سنت کے پاس ہے۔ آپ چلتے جائیں، جنید بغدادی، بایزید بستامی، مولانا رومی، داتا حجویری، کلندر پاک، چلتے جائیں، فاضل بریلوی، حضرت شہنشاہ بغداد، شہنشاہ بغداد، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم ہمارے پاس۔ تو صالحین کی جماعت تو ہمارے پاس ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کے ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب زیادہ اختلاف دیکھو، کثرت کے ساتھ اختلاف ہو نا، جیسے آج ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّخِذُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سب سے بڑی جماعت کا پلہ پھڑ لو۔ سب سے بڑی جماعت، سب سے کثرت کے ساتھ ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ جن کے پاس صالحین ہیں۔ تو صالحین سے محبت، یہ چوتھا مقام تھا۔ تیسرا مقام تھا اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے محبت میں سب سے پہلے رسول اللہ سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر صحابہ و اہل بیت سے محبت، اور اس کے بعد صالحین سے محبت۔ جو جماعت اس طریقے پر ہوگی وہ اللہ کی محبت میں سچی ہوگی، اور وہ بفضلہ تعالی اہل سنت و جماعت۔ ہمارا یہ نظریہ ہے
کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں. آپ کا وہ مقام اور وہ شان ہے جو نہ پہلوں کو ملی نہ بعد میں کسی کو. آپ کا وہ مقام ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ بغداد کے منبر پر فرماتے ہیں قدمی حاضی الی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو اس وقت آج کل انٹرنیٹ چلانے والے لوگ نہیں تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، آپ نے کہا ہمارے گردن پر ہے، میری آنکھوں پر اور میرے سر پر بھی ہے. یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ہر ایک نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ہے اور یہ کرامتاً ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں، کل گروپ میں بھی ہمارا جیلم کا ایک گروپ بنا ہوا علماء کا، اس میں کسی بندے نے سوال کیا، بھائی کہتے ہیں جی یہ جو واقعہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے قم بإذنی کہہ کر مردہ زندہ کر دیا، تو یہ کہاں سے اس کی سند لے کر آئیں؟ میں نے کہا ایک زمانہ تھا جب ہمارے لوگ ان کو بگاتے تھے، اوے تسی دسو تواڈے مولوی اے لکھیا، تواڈے انج لکھیا، تواڈے فلانے انج لکھیا. وہ آگے سے وضاحت کرتے تھے، دراصل حضرت یہ کہنا چاہتے تھے، دراصل حضرت کا یہ مراد تھی، اور وہ جواب دیتے تھے. اب زمانہ آ گیا ہے اہل سنت علماء سے دور ہونے کی وجہ سے، اب اہل سنت بھاگ رہے ہیں اور وہ سوالوں کی تلاش. وہ کبھی کہتے ہیں 11ویں کی تو ثابت ہے، دسو جی مولوی صاحب ثابت کرو جی. کبھی کہتے ہیں اذان سے پہلے درود پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرو، اور اہل سنت ثابت کرنے پہ آتے ہیں. میں نے وہیں پہ جواب دیا، میں نے کہا بزرگوں بات سنو، یہ مردہ کو زندہ کرنا یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. کیا کہتے ہیں جی؟ اگرچہ اس کی سند بھی ہے بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، اور اس کو تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا. اور ان کے مولوی نے امداد المشتاق معاشرفی تھانوی نے بھی کہا اپنے حضرت کے حوالے سے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ بھی وہ کہتے ہیں واقعہ ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کسی کتاب میں نہ بھی ہو. امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی واقعے کا کسی کتاب کے اندر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بھی ہے ہی کو نہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا، خان سامہ میں بھی کہا تھا، کئی مقام پہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، واقعہ ہے 1980 کا، تو بخاری میں کہاں سے ہوگا؟ آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں بھئی بات کیا ہو رہی ہے. کرامت، اور کرامت کا مطلب ہے وہ خلاف عادت بات جو عادت سے ہٹ کر ہو. عادت سے بھائی بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا نہیں نہ ہوتا، اللہ نے کیا. ہمارے ابو جان سیدنا آدم علیہ السلام بغیر ماں کے بیٹا بچی پیدا اللہ نے کیے ہے پیدا بچی کو. کن کو؟ ہماری والدہ کو بغیر ماں کے پیدا کیا. بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا. ہوتا ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں. اور اگر اچھا پھر یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ بیٹھا ہے فلسطین میں اور جو تخت منگوانا ہے وہ ہے یمن میں، اور منگوانے کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی مجھے جلدی جلدی چاہیے، اور وہ بندہ پلک جھپکنے سے پہلے منگواتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. یہ قرآن میں ہے تو مان گئے، ورنہ قرآن میں نہ تو کہتے کبھی ہو سکتا ہے جی، ان کی نہیں ہو سکتا. بھائی یہی کرامت بنتی ہے جب تسی آپ کو کنج ہو سکتا ہے تو اللہ کہے انج ہو سکتے ہیں. وہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کا بندہ یہ کہے، عبد العقل یہ کہے، عبد العقل، عبد الدنیا، عبد العقل، وہ یہ کہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں 2 ملکوں میں سفر کر کے واپس آ جائے، فلسطین سے مکہ تک. اللہ نے فرمایا تمہارے نزدیک نہیں ہو سکتا، لیکن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جو کر سکتی ہے. تم تو نہیں کر سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے تو بندے ہو، اور بندے بن کے رہو. تواڈے واسطے دی گل نہیں سی تاں ہی تے کرامت بنی. تواڈے کول ہو سکیا تے پھر تے امپاسبل کیوں ہوئے ہیں جی؟ یا تو بندے بن کے رہو. بزرگ نہیں کہتے تو بندہ بن. یہ بہت بڑی بات تھی. آج جو آپ نے اردو میں بچوں کو ڈانٹنا اور انگلش میں شروع کر دیا، میں تجھے کارٹون نہیں دکھاؤں گی، شٹ اپ، چپ کر جو. پہلی مائی کہتی تھی بندہ بن پتر، وہ بندہ، وہ عبد دیگر ربدہ چیزے دیگر، وہ بندہ بننے کو بندہ بن، اعتراض نہ کر. کرامت ہے کرامت. اور یہ ہے کیسے؟ بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ کا ہے اور الفاظ حضور کے ہیں. ایک ہے قرآن، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور ایک ہے حدیث، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، جلی اور خفی بھی کہتے ہیں. قرآن وہ ہے جو الفاظ بھی اللہ نے نازل فرمائے، مضمون بھی اللہ نے نازل فرمایا. اور حدیث قدسی وہ ہے کہ مضمون اللہ نے نازل فرمایا، الفاظ میرے محبوب کے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بندہ نفل پڑھنے کی کثرت کی وجہ سے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں تو میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ اللہ ہاتھ پاؤں سماعت اور نہیں بنتا، اللہ سماعت آنکھیں نہیں بنتا، اللہ کان نہیں بنتا. یہ حدیث سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے بندے پر جب اس سے محبت کرتا ہے اس کی آنکھوں پر توجہ فرماتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، کانوں پر، اس کے اعضاء پر. پھر جب وہ دیکھتا ہے تو عام بندے کی طرح نہیں دیکھتا، وہ دیکھنا لامحدود ہوتا ہے. بیٹھا وہ بغداد میں ہوتا ہے، مرید اسے جہنم میں نظر آ جاتا ہے. بڑی 11ویں شریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یوں تو نہ سنے نا، کہیں سبحان اللہ. جب رب سماعت بن گیا، بندہ عبد القادر گیلانی بغداد کے منبر پر بیٹھا ہے، پکارے کوئی جہنم سے تو وہ پہنچتا ہے. عام آدمی پر قیاس کرتے ہو تم، عام آدمی پر قیاس کر رہے ہو. وہی سانو نہیں سنیندہ جیتا انہوں نے کہیں سنیندہ، سان نہیں دسیندہ تھا انہوں نے کی میں دسیندہ. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ حضرت پیر پٹھان تھے غالباً خواجہ حسن، وہ بزرگ تھے انگریز کے دور میں. بڑے لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو دیکھتا تھا مسلمان. خواجہ حسن نام ہے ان کا. یہ انگریز کی عدالت میں ہندوؤں نے مقدمہ درج کروایا کہ یہ زبردستی ہندو کو مسلمان کرتے ہیں. تو جج پورا بھرا ہوا تھا کمرہ، اس نے حضرت کو بلایا اور کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ زبردستی کلمے پڑھاتے ہیں. فرمایا این کو بھی میں پڑھایا، این کو بھی میں. جس کی طرف اشارہ کرتے وہ کلمہ پڑھتا. تو کہتے ہیں کہ جج کو بھی کہتے ہیں کو کس پڑھایا، تو اس نے بھی پڑھا. وہی جمعہ پڑھا رہے تھے تو معراج پہ بیان کر رہے تھے. تو ایک عقل کا بندہ عبد الدنیا اٹھا، اس نے کہا حضرت کیویں گئے تھے کیویں آئے؟ کہا تینوں ایویں سمجھانا خود بھئی آسمان ساتھ ہیں، ہر آسمان موٹا اس کا جسم ہے، تو جب آسمانوں سے گئے تو سوراخ کیویں نہیں ہویا، سوراخ کیویں نہیں ہویا. فرمایا تینوں کو ایویں سمجھانا. ممبر پہ بیٹھے تھے، دیوار کے پیچھے چلے گئے، کہا ایویں گئے، پھر واپس سے کہا ایویں آئے. حد ہو گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ ایک کمرے میں کنڈی لگاؤ، بندہ بالکل دروازہ کھولنے پہ تیار نہیں، اس سے خوف زدہ ہیں، کہیں سبحان اللہ. اس کو تو چیلنج ہے جامعہ مسجد خانسامہ میں دیا اور جیلم کی ہر مجلس میں دیتا ہوں، اور اگر ویڈیو کلپ بھی کوئی بنانا چاہے وہ بھی بنا کے دینے کی تیار ہوں کہ جس میدان میں آنا چاہے، جس موضوع پہ بات کرنا چاہے، اہل سنت کا یہ خادم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، حاضر ہے. بات کرتے ایک ان پڑھ بندے سے آپ پریشان ہیں. کیا ہے؟ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. پھر اس کا پہنچنا، پھر وہ عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا. پھر وہ بخارا کی لونڈی جو بادشاہ مرید ہوئی حضرت کی، خواجہ نقشبند کی، شاہ نقشبند کی، تو وہ جب مینارے پہ گرایا گیا، میں اشارہ کر رہا ہوں بزرگ سمجھ گئے ہیں، وقت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو کجا آمدی، ہائے ہائے تو کہاں سے آیا؟ کہا تو منارے سے آئی ہے اور میں بخارا سے آیا ہوں. تو منارہ آمدی، میں بخارا آمدہ ہوں، میں بخارا سے آیا ہوں. تو پہنچنے کا پھر یوں پہنچتا ہے، تو یہ کرامتن ہے. اس کو کرامت کہتے ہیں. ابن تیمیہ جیسا بندہ بھی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی.
اور تواتر وہ ہوتا ہے جس کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. بھائی 10 بندے جھوٹ بول سکتے ہیں، 50 بول سکتا، ہزاراں لکھا بندے جھوٹ. اتنی دنیا آتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی مردہ زندہ کیتا ہے، تو پھر ماننے والی بات ہے. اتنی دنیا جھوٹ تو نہیں بولتی ہے. اور پھر یہ کرامت ہے، کرامت ہے کہ اللہ کے ولی کر سکتے ہیں. حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا بھائی آپ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، عیسائی تھا بندہ، اس نے کہا ہمارے نبی کے بارے میں تو آپ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ مردے زندہ کرتے تھے. وہ مٹی کا وہ بناتے تھے پرندہ، فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک مارتے تھے تو طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ بن جاتا تھا. اور مردے کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو آپ کے نبی نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. امام شافعی نے کہا تجھے کیا پتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے ہمارے نبی کا مقابلہ نہ کہا، اور ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تجھے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا. انسان میں پہلے روح ہوتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ واپس آ جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزہ اور بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن میرے محبوب نے لکڑی کا وہ سوکھا تنا جو خشک ہو کے کٹ گیا، سائنس بھی یہاں پہ چپ ہے بھائی، چلو درخت ساوا تاک سو بھائی جونا ہوندا، وہ جو کٹ گیا ہے وہ اس کی جڑیں وہ بالکل کٹ گئی ہیں، وہ سوکھا ہے، میرے محبوب نے اس کے میں بھی جان ڈال دی ہے. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. یہ اس آمنہ کے جائے، آمنہ کے لال کی خاندان کے حسنی حسینی سید ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. یہ منقبت کا جملہ ہے، نعت کا نہیں ہے، منقبت کا شعر ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا. میرے غوث تیری تو ہر زمانے میں واہ واہ رہی ہے. میرے محبوب غوث اعظم عبد القادر تیرے تو نغمے لوگ گاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے روکا لیکن یہ نغمے نہیں روک سکے. بغداد کے منبر پر تشریف فرما ہیں، 4000 یہ عداوت و عظیمت ابو الحسن علی ندوی کی کتاب کسی پیش کر رہا ہوں، وہ لکھ رہا ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے. بغداد کے منبر پر بیٹھے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں. 4000 صرف علماء ہیں جو خطبات لکھ رہے ہیں. جس مجلس میں 4000 علماء ہوں عام مجمع کیسا ہوگا. اور کرامت یہ ہے کہ سپیکر کے بغیر تقریر فرماتے ہیں، جیسا بندہ پہلا سنتا ہے ویسا ہی آخری سنتا ہے. ایک مجلس ایسی نہیں، بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، ایک مجلس ایسی نہیں جس میں کسی غیر مسلم نے کلمہ نہ پڑھا ہو، لوگوں کے دل خوف خدا سے پھٹے نہ ہوں، جنازے نہ اٹھے، بیان فرماتے رہے، تقریر فرماتے رہے. بغداد کا خلیفہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہے، اچانک اس نے سنا بہت بڑی مجلس کہہ رہی ہے یرحمک اللہ. اس نے کہا کیا بات ہے؟ وزیر نے بتایا عبد القادر گیلانی ہیں، عبد القادر گیلانی ایران کے رہنے والے شیخ ہیں اور وہ واعظ فرما رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے حضرت کو چھینک آئی ہے اور اس چھینک کا جو مجمع نے جواب دیا ہے وہ تو سارا بغداد سنا. سبحان اللہ کہیں، عطاری تو کہیں گے، قادری تو کہیں گے، سب سلسلوں کے پیشوا ہیں، سب کہیں سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یہ مجلس کا عالم ہے اور یہ خطاب ہے. ابن جوزی کو پتہ چلا، محدث ابن جوزی بڑے وقت کے اپنے محدث تھے، انہیں کا پتہ چلا کوئی ایرانی آیا ہے، کوئی اجمی آیا ہے جو بیان کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا علم کیا ہے. تو لوگ آتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ تو سنتے ہیں، کچھ لوگ نوٹ بک لے کے آتے ہیں. ساڑھے نال بھی جی لوگ ساڑھے نال بھی لوگ ایویں کردے نے، ایویں کریندے نے ساڑھے نال بھی کہ مجمع لے کے نوٹ بک کہتے ہیں وہ کتھوں پتہ لگے. 100 باتیں صحیح کہو، ایک بات وہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہو بھی جائے تو اس کو نوٹ کرتے ہیں، 100 باتیں خوبیاں نہیں دیکھتے ہیں جی. یا مولوی لوگ چیک کرتے ہیں کہ کتھے عبارت غلط پڑھن، اسی چیک کریے تو پھر اسی کہ حضرت اتھے مرفوع سی تو منصوب پڑھ چھوڑیا. تو وہ بھی مسئلہ کو نہیں، میں درس نظامی پڑھانا والا بندہ، بندیالویاں کول پڑھیا اللہ دے فضل، ٹھیک ہے نا جی. تو حضرت شیخ جب بیٹھے ممبر پر، محدث ابن جوزی حاضر ہو گئے، کہا دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت غوث پاک نے آیت کریمہ پڑھی، اس کی تفسیریں بیان کرنا شروع کی. 1 کی مجھے پتہ تھی، 2 کی، تیسری کی، 11 کی مجھے پتہ تھی، 40 تفسیریں بیان کی، میرے علم میں بھی نہیں. حیران ہو گیا، اتنا بڑا عالم ہے وقت کا.
اتنا بڑا عالم وقت ہے، وہ کا عالم ہے، فقہ بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، لغت بیان کرتے ہیں، شعر بیان کرتے ہیں، اور مجلس لگی ہوئی ہے اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج تو پونے گھنٹے سے اوپر ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی مولوی صاحب کس ٹائم بہن گے؟ وہ کہتے تھے بھئی شیخ تسی بہنا کو نہیں، سانو تسی سناندے رہو سی بیٹھے۔ یہ ساری زندگی مجلس ہے، ساری زندگی مجلس ہے، اور آپ نے یہ بیان کیا ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے، یہ بھی چھوڑ دیں کہ مولوی ہور ہوندہ تو فقیر ہور ہوندہ، عالم ہی علم پر عمل کر کے متقی اور ولی بنتا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا، اچانک اوپر نور چھا گیا اور آواز آئی، عبد القادر ہم تجھ سے راضی ہو گئے، عبد القادر ہم راضی ہو گئے، جا اب تجھے چھوٹ ہے، گھر چلا جا۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، قرآن میں نے غور کیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو رب کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ تو کالی کملی والا محبوب ہے جس کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اوے چادر اوڑھنے والے تھوڑا قیام کر، کم کر۔ یہ تو ان کی شان ہے، ہم تو امتی ہیں ان کے، تو ہمیں تو نہیں حکم، ہمیں تو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے۔ کہتے ہیں میں نے لا حول پڑھا، مردود سامنے آ گیا، کہا عبد القادر بڑے بڑوں کو یہاں سے پھسلایا، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ فرمایا مردود اب بھی وار کرتا ہے، علم نہیں بچاتا، رب کا فضل بتاتا ہے، علم نہیں بچاتا۔ پتہ نہیں ٹائم تو میں کو نہیں پتہ لگا کتنا ہو گیا ہے۔ آپ کی اتنی محبت ہے، خدا کی قسم میں یہ بھول گیا ہوں کہ میں نے کب شروع کیا تھا۔ گھڑی تو اسپیشل لی تھی بھائی میں دیکھوں گا، لیکن مجھے اللہ جانتا ہے، مجھے آپ کی طرف توجہ ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں رہی کہ میں نے کتنا بیان کر دیا۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا خلوص ہے، ورنہ میں وہ اس طرح کی نہ نظام ہے نہ کوئی بات ہے، یہ آپ کی محبت ہے جو بلوا رہی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم سے رشتہ جوڑو، علماء سے رشتہ جوڑو۔ علم وہ مقدس چیز ہے، میں پڑھتے 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 میں قطب بن گیا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بڑھ گیا۔ یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے۔ قصیدہ غوثیہ وہ عظیم وظیفہ ہے جس کو بزرگ اجازت لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے دادا مرحوم مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے، میرے والد گرامی فرماتے ہیں وہ اس کے عامل تھے بہت زیادہ، تو پڑھتے تھے۔ تو بھائی ایک دن بیمار ہوئے تو ہم چلے گئے، دو بھائی تھے، دونوں علماء تھے، تو چلے گئے، بزرگ بیمار ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی تسی آئے ہو اس واسطے، میں مرن لگا، علی نہیں مرنا، پریشان نہ ہوئے ہو، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں تھوڑا سا بیمار ہوئے، ہم پھر گئے خدمت میں بیٹھے، تو فرمایا ہن دروازہ کھول دے، ہن آنا آئے گا۔ یہ اس کی کرامات ہیں قصیدہ غوثیہ کی۔ اور مرید کہاں سے تھے؟ ہمارے دادا مرحوم جو تھے وہ خواجہ قاسم موڑی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے، اور ہاں ان کے مرید تھے اور خلیفہ تھے، اور قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے تھے، یہ پڑھتے تھے۔ اس میں یہ اشعار ہیں، یہ جذب کی حالت میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہے وہ کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، میں اللہ کے جتنے بھی ملک ہے، دنیا ہے، میں سب کو دیکھتا ہوں، شہروں کو۔ اور یہ وہ ہے فَكُنْتُ سَمُّ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جو اللہ فرما رہا ہے۔ عام آدمی وہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو محدود دیکھتا ہے، اللہ کا بندہ جب اللہ کی رحمت اس کی بصارت پر ہوتی ہے تو وہ لامحدود دیکھتا ہے، وہ لامحدود دیکھتا ہے۔ اور پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور صرف جب اس سے میرا محبت والا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین راہم خبر نیست، من تو شدی تو من شدم، من تن شدی تو جان شدم، تاں کس نگوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری والا۔ معاملہ ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ فضل فرماتا ہے تو کہتے ہیں اتنا تعلق ہے خدا کے ساتھ کہ رب کہتا ہے خدا کی قسم میں تجھے کہتا ہوں عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، تب میں کھاتا ہوں۔ اور جب کہتا ہے رب عبد القادر تجھے میری قسم ہے پی لے، تب میں پیتا ہوں۔ یہ شان ہے، یوں شان سنیں سینہ تان سے، یہ پریشان مت ہوں بھئی وہ آگیا جی، اس نے ڈرائے ہوئے منو، بالکل نہیں ڈرنا۔ ہم ہر گلی میں ہیں، وہ دی کنڈی نہ کھلی، ہم ہر گلی میں موجود ہیں، ہم ہر مسجد میں ہیں۔ یہاں سے آپ نکلیں، کتنی مسجدیں اہل سنت کی ہیں، اس سجے جائیں، کھبے جائیں، آگے جائیں،
مجمع ہمارے، محفلیں ہماری، جمعے ہمارے، تو سونے دی کنڈی نہیں کھل دی، کیوں پریشان؟ علماء کے ساتھ تعلق رکھیں۔ پہلے لوگوں کا صرف یہ محسوس نہ فرمائیں، میں آپ کو حقیقت بیان کروں، پہلے لوگوں کا یہی معاملہ تھا، وصف تھا، علماء کی خدمت میں زیادہ حاضر رہتے ہیں۔ زیادہ حاضری کس میں دیتے تھے؟ علماء کی میں۔ اب ہیں چاپلوسیاں، نعت خان، نقیب، ٹھیک ہے جی، شاعر، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ ہیں۔ حالانکہ جو اچھے نعت خان ہیں، جو متقین ثنا خوان ہیں اور حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، وہ تو حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بالکل نہیں۔ سارے ثنا خوان حضور کے جو باعمل ہیں، اہل سنت کے عقیدے پر ہمارے سر کا، اور خطباء بھی اور نقباء بھی۔ جل میں نے پہلے بھی کہا، بلال خان قادری وہ بچہ ہے ہمارا، نوجوان ہے، جو درد رکھتا ہے اہل سنت کا نقیبوں میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جب بھی مجھے ملا اس نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے، حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کو یوں حل کرنا ہے، وہ فکر میں رہتا ہے۔ تو جو بندے تعریف کی قابل ہیں ان کی ہم تعریف کریں گے، لیکن وہ جو ہمارے نظریات پر حملے کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، عورتوں کے اشتہار لگا رہے ہیں، خواتین کو برسر عام بلا رہے ہیں، وہ عورت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسجد میں نماز نہ پڑھے، گھر پڑھے، حضرت عمر نے اس پر اجماع امت کروایا، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے ائمہ مجتہدین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ عورت کی افضل ترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر کونے میں پڑھے، وہ مسجد میں آ کے چیخیں لگائے اور اونچی اونچی آواز سے پڑھے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولے جاتی ہے یہ، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اہل سنت کے علماء سے تعلق رکھیں، آپ کو دلیلیں بھی ملیں گی۔ تو غوث پاک کی شان آل حضرت کے شعروں پر ختم کرتے ہیں، کیا ہے؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں۔ یہ پڑھنا پڑے گا، یہ پڑھنا پڑے گا، تھک تو آپ گئے ہیں، یہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ، کچھ در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری تختہ دار پہ نعرہ لگا کے حضور کے نام پر قربان ہوتا ہے۔ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر ہے سید عالم تیری ناموس تیری عزت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے، عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سید اقبال شاہ قادری، حسن رضا قادری، اتاری، قادری، نقشبندی، چشتی، سب غوث اعظم، فیضان سب کے سب فیضان غوث اعظم سے لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے
مبارک فیضان سے ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ محفل سجائی اور جو انہوں نے شرکت کی، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔